ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों और नाज़रीन, मैं फ़ातिमा गुलरेज़ मददगार मौल्लिमा सरकारी उर्दू वस्तानिया मदरसा चितापुर बॉयज़ में बहैसियत मददगार मौल्लिमा के अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको जमात चहरुम का मज़मून उर्दू अदब का सबक पढ़ाऊँगी। आज इस सबक का पहला सेशन होगा। प्यारे बच्चों, हम अपना सबक शुरू करने से पहले अल्लाह ताला की हम्द सना कर लें। इसके लिए मैं जनाब इस्माइल मेरठी की एक हम्द पढ़ूँगी। आप भी मेरे साथ उस हम्द को पढ़ने की कोशिश करें। हम्द। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। पाँव तले बिछाया, क्या खूब फर्श खाकी, और सर पे लाजवर्दी एक साइबां बनाया। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ खिल्लत उनको जवां बनाया। खुश रंग और खुशबू ये गुल है खिलाए, इस खाक की खंडर को क्या गुलसितां बनाया। मेवे लगाए क्या क्या खुश ज़ायक़ा रसीले, चखने से जिनके हमको शीरीं दहाँ बनाया। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या। प्यारे बच्चों, चलिए हम शुरू करें। हम तो बच्चों, आपने हम्द सुनी और अल्लाह ताला के कुदरत के नज़ारों को भी देखा। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं, आपने उन तमाम चीज़ों को देखा और महसूस किया। तो बच्चों, अब हम इस हम्द की खूबसूरती के साथ, खुशनुमाई के साथ अपने अंदर समूते हुए अब अगले सबक की तरफ बढ़ेंगे। ये सबक
شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی۔ بچوں، آپ اس کہانی کو غور سے سنیں اور بعد میں جو سوال پوچھوں گی ان کے جوابات دیجیے۔ تو پیارے بچوں، چلیے میں آپ کو کہانی سناتی ہوں۔ کسی گاؤں میں عبداللہ نامی ایک پیارا سا بچہ اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن وہ گھر میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ٹی وی پر وہ اپنا پسندیدہ کارٹون شو دیکھ رہا تھا۔ آپ بھی اپنے گھر میں ٹی وی دیکھتے ہیں نا بچوں، اسی طرح عبداللہ بھی ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس کی امی ملازمہ کے ساتھ مل کر گھر کے کاموں میں مصروف تھیں۔ ان کی ملازمہ کا نام زاہدہ تھا۔ عبداللہ کی امی نے ملازمہ سے کہا کہ زاہدہ، گھر پر مہمان آ رہے ہیں، تم گھر کی صفائی اچھی طرح کرنا۔ زاہدہ نے کہا، جی اچھا باجی، میں گھر کی اچھے سے صفائی کروں گی۔ بچوں، آپ کے گھر میں جب کوئی مہمان آ رہے ہیں تو آپ کی امی وغیرہ گھر کی صفائی کرتی ہیں نا، اسی طرح عبداللہ کی امی نے بھی زاہدہ کو کہا کہ گھر کی اچھے سے صفائی کریں۔ زاہدہ صفائی کرتے ہوئے اس ٹیبل کے سامنے آئی جہاں پر ٹی وی رکھا تھا۔ عبداللہ کو ٹی وی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ زاہدہ پر چلانے لگا، ہٹو ٹی وی کے سامنے سے، مجھے کارٹون دیکھنا ہے۔ تو بچوں، جب زاہدہ گھر کی صفائی کر رہی تھی، صفائی کرتے ہوئے وہ ٹی وی کے قریب آئی۔ ٹی وی عبداللہ کو نظر نہیں آ رہا تھا، وہ اس پر اپنا کارٹون دیکھ رہا تھا۔ وہ زاہدہ پر چلانے لگا۔ عبداللہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے غصے میں ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کر زاہدہ کے اوپر پھینک دیا۔ زاہدہ کے سر پر ریموٹ آ کر لگا۔ اسے سر پر زور کی چوٹ آئی۔ وہ درد سے چلانے لگی، آہ میرا سر، میرا سر، بہت درد ہو رہا ہے۔ زاہدہ کے رونے کی آواز سن کر عبداللہ کی امی آئیں اور زاہدہ سے پوچھا کہ کیا ہوا زاہدہ، کیوں رو رہی ہو؟ تو زاہدہ نے جواب دیا کہ مجھے عبداللہ بابا نے ریموٹ پھینک کر مارا۔ بچوں، آپ یہ کہانی غور سے سن رہے ہیں نا؟ غور سے سنیے۔ تو امی نے عبداللہ سے کہا کہ بیٹے، آپ نے زاہدہ کو مارا، یہ بہت بری بات ہے۔ ملازموں سے، غریبوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، ان کو تکلیف نہ دیں۔ عبداللہ نے امی سے کہا کہ مجھے ٹی وی پر کارٹون دیکھنا تھا، وہ ٹی وی کے سامنے کھڑی تھی، مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے مارا۔ اب عبداللہ نے اپنی امی سے صفائی پیش کی کہ مجھے کارٹون دیکھنا ہے، وہ ٹی وی کے سامنے کھڑی تھی، مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے مارا۔ امی نے کہا کہ چاچو آج گھر پر آ رہے ہیں، میں نے ہی اسے گھر کی صفائی کے لیے کہا تھا، چلو زاہدہ سے معافی مانگو اور آئندہ سے ایسی غلطی نہ ہو۔ بچوں، جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، جب ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں تو معافی مانگنے میں کوئی گریز نہ کریں، بلکہ معافی مانگیں۔ معافی مانگنے سے کوئی انسان چھوٹا نہیں ہوتا، اس لیے عبداللہ کی امی نے بھی عبداللہ سے معافی مانگنے کے لیے کہا۔ امی کی بات سن کر عبداللہ نے اپنی غلطی قبول کی اور زاہدہ سے معافی مانگی اور امی سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ سے سب لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا۔ تو بچوں، آپ نے یہ کہانی سنی، چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں اس کہانی سے متعلق چند سوالات، چلیے میرا پہلا سوال ہے، عبداللہ کی امی نے زاہدہ سے کیا کہا؟ چلیے سوچ کر جواب دیجیے۔ جی ہاں،
جواب بالکل صحیح ہے۔ عبداللہ کی امی نے زاہدہ سے گھر کی صفائی کے لیے کہا۔ میرا دوسرا سوال ہے، عبداللہ کیا کر رہا تھا؟ جواب دیکھیں بچوں، آپ بھی وہی جواب سوچ رہے ہوں گے۔ آپ کا جواب بالکل صحیح ہے، عبداللہ ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ چلیے میرا تیسرا سوال کیا ہے دیکھیں۔ عبداللہ نے زاہدہ کو کیوں مارا؟ سوچئے بچوں، اس کا جواب عبداللہ نے زاہدہ کو کیوں مارا، سوچئے۔ آپ نے بالکل صحیح سوچا، عبداللہ نے زاہدہ کو کیوں مارا؟ جواب، زاہدہ صفائی کرتے وقت ٹی وی کے سامنے کھڑی تھی، عبداللہ کو ٹی وی دکھائی نہیں دیا، اس لیے عبداللہ نے زاہدہ کو مارا۔ تو بچوں اب ہم چوتھا سوال کیا ہے دیکھیں ہمارا۔ عبداللہ کی امی نے عبداللہ سے کیا کہا؟ سوچئے بچوں، سوچ کر جواب دیجئے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، عبداللہ کی امی نے عبداللہ سے کہا، بیٹا کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں بلکہ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ تو بچوں اب ہم آج انہی اخلاق کے اوپر ایک سبق پڑھیں گے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر ہے۔ ہمارے سبق کا نام ہے اخلاقیات۔ تو بچوں آپ اپنی درسی کتاب گلشن اردو نکالیں، صفحہ نمبر 11 پر سبق نمبر 3 اخلاقیات ہے، اس سبق کو پڑھیں۔ چلیے آپ اپنی کتابیں کھولیے اور اپنے ساتھ ایک کاپی، پینسل اور ربر لے کر بیٹھیں تاکہ اس سبق میں آئے ہوئے نئے الفاظ کو نوٹ کریں، سرگرمیوں کو نوٹ کریں۔ چلیے بچوں اب ہم ہمارا سبق شروع کرتے ہیں۔ اخلاقیات۔ پیارے بچوں، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر آئے انہوں نے لوگوں کو آپس میں پیار و محبت سے پیش آنے اور مل جل کر رہنے کا سبق دیا۔ آپ نے بھی لوگوں کو پیار و محبت سے رہنے اور ہمیشہ سچ بولنے کی تاکید کی، غریبوں، بے کسوں، یتیموں اور مسکینوں سے ہمدردی کا سلوک فرمایا، اپنے عمدہ اخلاق اور اعلیٰ کردار سے انسانیت کا سبق دیا۔ اس کے باوجود لوگوں نے آپ کو بہت ستایا، دکھ دیا اور طرح طرح کی تکلیفیں دی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر سے کام لیا اور ہر ایک کی مدد کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے ستایا ان سے بھی اچھا سلوک فرمایا اور ان سے ہمدردی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی حسن اخلاق کا نمونہ تھی۔ ایک واقعہ مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے جانے کے راستے میں ایک بڑھیا کا گھر تھا۔ وہ بڑھیا لوگوں کے بہکاوے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے لگی، نفرت اس حد تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا، کوڑا وغیرہ پھینکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برا نہیں مانا۔ تو بچوں آپ نے یہ سبق غور سے سنا، اس میں آئے ہوئے نئے الفاظ پر بھی غور کیا۔ تو چلیے بچوں اب ہم ان نئے الفاظ کے لیے ایک سرگرمی کریں گے۔ چلیے ہماری پہلی سرگرمی ہے پڑھیے اور سمجھیے۔ اس سبق میں آیا ہوا نیا لفظ ہے غریب۔ غریب معنی مفلس۔ میرا دوسرا لفظ ہے بچوں اعلیٰ، اونچا۔ اعلیٰ معنی اونچا۔ اللہ تعالیٰ کا مقام بہت اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا مرتبہ بہت
आला है। आला माने ऊंचा। मेरा तीसरा लफ्ज़ देखें बच्चों, उम्दा। उम्दा माने आला। आला के माने क्या है बच्चों? ऊंचा के हैं। और उम्दा के माने आला। तो इस तरह उम्दा के माने ऊंचा भी हो सकते हैं। मिस्कीन। मिस्कीन माने गरीब। बच्चों हमने अपना पहला लफ्ज़ क्या पढ़ा था? गरीब। गरीब के माने मुफलिस थे, इसलिए मिस्कीन के माने गरीब, गरीब के माने मुफलिस हो गए हैं यहाँ पर। मेरा आखिरी लफ्ज़ है बच्चों नफ़रत। नफ़रत माने दुश्मनी। नफ़रत के क्या माने हैं? दुश्मनी। हमें किसी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों आपने इन अल्फाज के मानों को याद रखिए आप। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पर और दो नए अल्फाज हैं, उनके भी माने हम देखेंगे। मेरी दूसरी सरगर्मी है समझिए। ये बिल्कुल नए अल्फाज इस सबक में आए हैं। मेरा पहला लफ्ज़ है पैगंबर। पैगाम पहुँचाने वाला, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं। आप अल्लाह के नबी हैं। आपने समझा ना बच्चों? अब मेरा दूसरा लफ्ज़ क्या है देखें, हमदर्दी। हमदर्दी के माने हैं दूसरों का दर्द महसूस करना। बच्चों जब आप रास्ते पर जा रहे हैं, कोई छोटा सा बच्चा जब रास्ते पर गिरता है, आप फ़ौरन उसे उठाते हैं क्योंकि आप से उसको हमदर्दी है। आप उससे हमदर्दी करते हैं और उसका दर्द महसूस करके उठाते हैं, ये हमदर्दी है। तो बच्चों आपने अल्फाज के माने भी देखे, नए अल्फाज के माने भी देखे। चलिए अब मैं इस सबक की तशरीह करती हूँ, आप गौर से इस सबक को सुनें। अखलाकियात। प्यारे बच्चों हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। यानी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। उनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएंगे। हमारे पहले पैगंबर कौन हैं बच्चों? हाँ बिल्कुल सही, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और आखिरी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी हज़रत मोहम्मद का नाम आए बच्चों तो हमें दुरूद पढ़नी चाहिए, दिल में ही पढ़ना चाहिए। तो बच्चों हमारे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इनको आखिरुज़्ज़मा भी कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने पैगंबर आए उन्होंने लोगों को आपस में प्यार और मोहब्बत से पेश आने और मिलजुल कर रहने का सबक दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी पैगंबर आए, अल्लाह ताला ने बहुत सारे पैगंबरों को इस दुनिया में भेजा है ताकि वो लोगों को सही रास्ते पर चलने की तलक़ीन करें, आपस में प्यार और मोहब्बत से पेश आने का सबक दें। जिस तरीक़े से अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद को भी भेजा था कि लोगों में प्यार और मोहब्बत को पेश आने और मिलजुल कर रहने का सबक दें, उसी तरह दूसरे पैगंबरों को भी अल्लाह ताला ने भेजा था। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वग़ैरह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लोगों को प्यार से रहने और हमेशा सच बोलने की ताकीद की। बच्चों हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को आपस में प्यार और मोहब्बत से रहने और सच बोलने के लिए ताकीद की। हुजूर भी बहुत सच बोलते थे। हुजूर का लक़ब सादिक़ था। उन लोग उन्हें सच्चाई की बिना पर सादिक़ कहते थे। गरीबों, बेकसों, यतीमों और मिस्कीनों से हमदर्दी का सलूक फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा गरीबों से मोहब्बत करते थे, बेकसों और यतीमों से बहुत मोहब्बत करते थे। यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं बच्चों, गरीब बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते तो उनसे बहुत हमदर्दी करते। हुजूर हमेशा कहते थे कि ऐ अल्लाह मुझे क़यामत के रोज़ गरीबों के साथ, मिस्कीनों के साथ उठा।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی دعا کرتے تھے۔ اپنے عمدہ اور اعلیٰ اخلاق سے اور کردار سے انسانیت کا سبق دیا۔ حضور کا کردار ہم لوگوں کے لیے ایک سبق ہے۔ حضور کو محسن انسانیت بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے اعلیٰ کردار سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اس کے باوجود لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، دکھ دیا اور طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سچائی کی طرف بلاتے تھے، انہیں نیک راستے پر چلنے کی ہدایت دیتے تھے، تو لوگ بھی انہیں بہت ستاتے تھے، بہت تکلیفیں دیتے تھے بچوں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر سے کام لیا اور ہر ایک کی مدد کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے ستایا ان سے بھی اچھا سلوک فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی ستاتے تھے بچوں، ان کے ساتھ آپ کا سلوک بہت اچھا تھا اور ان سے ہمدردی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی تکلیف میں دیکھتے تھے تو فوراً پہنچ جاتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے اور ان سے ہمدردی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی حسن اخلاق کا نمونہ تھی۔ ایک واقعہ مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے جانے کے راستے میں ایک بڑھیا کا گھر تھا۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا بچوں، وہاں پر ایک بڑھیا بھی رہتی تھی۔ وہ بڑھیا لوگوں کے بہکاوے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے لگی۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ بڑھیا وہاں پر رہتی ہے تو لوگ آ کر سکھانے لگے، بہکانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرے۔ نفرت اس حد تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا، کوڑا وغیرہ پھینکتی تھی۔ آپ نے کبھی برا نہیں مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس بڑھیا گھر کے سامنے سے گزرتے تو وہ آپ پر کچرا پھینکتی، کوڑا پھینکتی اور آپ کو بہت تکلیف دیتی تھی۔ بچوں، جب حضور گھر کے باہر نکلتے، جیسے نماز کے لیے جانا ہو، مہمان کے گھر جانا ہو، تو وہ بوڑھی ہمیشہ کچرا کوڑا پھینکتی تھی، مگر حضور اس کو کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہتے تھے۔ بعض وقت تو اتنی گندگی پھینکتی تھی بچوں کہ وہ آپ واپس آتے، پھر سے نہاتے، پھر سے کپڑے بدلاتے اور پھر واپس نماز کے لیے یا کوئی اپنے کام کے لیے چلے جاتے تھے۔ یہاں پر نظر آ رہا ہے بچوں آپ کو وہ بڑھیا کس طریقے سے کچرا پھینک رہی ہے۔ یہ تصویر میں جیسا بڑھیا پھینک رہی ہے، بالکل اسی طریقے سے وہ بڑھیا کچرا پھینکتی تھی۔ مگر حضور نے آپ نے کبھی برا نہیں مانا، کبھی آپ نے اس بڑھیا کو اف تک نہیں کی۔ تو بچوں، آپ نے اس سبق کا خلاصہ یاد رکھا ہوگا۔ تو چلیے ہم اپنی سرگرمیاں شروع کرتے ہیں۔ بہت ہی مزیدار سرگرمیاں ہیں۔ چلیے ہماری اگلی سرگرمی ہے ذیل کے سوالات کے جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 1، اللہ کے پیغمبروں نے کیا سبق دیا؟ بچوں، آپ کو سبق کا خلاصہ یاد ہی ہوگا۔ چلیے جواب دیجئے اس سوال کا۔ آپ نے بالکل صحیح جواب سوچا ہے بچوں۔ اللہ کے پیغمبروں نے لوگوں کو آپس میں پیار و محبت سے پیش آنے اور مل جل کر رہنے کا سبق دیا۔ چلیے دوسرا سوال کیا ہے دیکھیں بچوں۔ میرا دوسرا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ستانے والوں کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا؟ تو بچوں جواب دیجئے اس سوال کا۔ میرا دوسرا سوال کا جواب آپ نے بالکل صحیح دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستانے والوں کے ساتھ اچھا سلوک فرمایا۔ چلیے یہاں پر ایک سرگرمی ہے، اس سرگرمی کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ یہ کھانا پوری کرنے کی سرگرمی ہے۔ قوسین میں دیے گئے الفاظ کی مدد سے کھانا پوری کیجیے۔ یہاں پر قوسین میں ایک الفاظ آئیں گے تھوڑے سے، آپ انہیں پڑھیے۔ دیکھیے الفاظ کیا کیا ہیں؟ تاکید، ہمدردی، حسن اخلاق، گرویدہ، صبر۔ ان الفاظ کو یہاں پر پورا بھرنا ہے۔ تو چلیے ہم
اپنی یہ سرگرمی شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہمیشہ سچ بولنے کی ڈیش کی، کیا ہے بچوں؟ سچ بولنے کی تاکید کی۔ آپ نے بالکل صحیح سوچا۔ میرا دوسرا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں اور مسکینوں سے ڈیش کا سلوک فرمایا، کیا ہے بچوں؟ آپ اس کا جواب دیجئے، آپ کو ضرور معلوم ہے اس کا جواب۔ ہاں، آپ نے بالکل صحیح سوچا، ہمدردی کا سلوک فرمایا۔ میرا تیسرا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ڈیش کا نمونہ تھی، تو بچوں اس کا جواب دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی حسن اخلاق کا نمونہ تھی۔ تو اب ہم اگلا سوال کیا ہے دیکھیں بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ڈیش سے کام لیا، اس کا جواب کیا ہے بچوں؟ سوچو، جواب دو مجھے۔ ہاں، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر سے کام لیا۔ تو بچوں اب ہم ہماری اگلی سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں پر مثال کے مطابق مناسب الفاظ کا انتخاب کیجیے اور لکھیے۔ تو بچوں یہاں پر قوسین میں چند الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو مثال کے مطابق لکھنا ہے۔ حاکم، ظالم، عالم، جابر، صابر۔ مثال دیکھیں بچوں، کیا ہے مثال؟ کیا ہے؟ صبر، یہاں پر صبر دیا گیا ہے۔ صبر سے ایک لفظ ہے، صبر کرنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بچوں؟ اس جملے کا مطلب آپ کو سمجھ میں آیا؟ صبر سے صبر کرنے والوں کو کہا جاتا ہے صابر۔ ہاں، آپ نے مثال پر غور کیا، آپ کو یہ مثال سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ صبر کرنے والوں کو کہا جاتا ہے صابر۔ اب اگلا لفظ دیکھیے بچوں، جبر کرنے والے کو کہا جاتا ہے جابر۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، جبر کرنے والے کو کہا جاتا ہے جابر۔ جبر مانے ظلم و ستم۔ اب اگلا لفظ کیا ہے دیکھیں بچوں، حکم دینے والے کو کہا جاتا ہے حاکم۔ حکم دینا یعنی کسی کو کوئی کام کہنا، جیسے حکم دینا۔ حاکم مانے حکومت کرنے والا۔ ظلم کرنے والے کو کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے بچوں؟ دیکھیے، ظالم۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، ظلم کرنے والے کو کہا جاتا ہے ظالم۔ مکے کے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم کرتے تھے، تو ان کو کیا کہیں گے ہم؟ ظالم کہیں گے۔ اور علم رکھنے والے کو کہا جاتا ہے، یہ تو بہت آسان ہے بچوں، کیا کہتے ہیں بولیے؟ علم رکھنے والے کو۔ اوپر قوسین میں دیکھیے کون سا لفظ بچا ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا، علم رکھنے والے کو عالم کہتے ہیں۔ چلیے میں اور ایک مرتبہ ان الفاظ کو پڑھوں گی۔ صبر کرنے والے کو کہا جاتا ہے صابر۔ جبر کرنے والے کو کہا جاتا ہے جابر۔ حکم دینے والے کو کہا جاتا ہے حاکم۔ ظلم کرنے والے کو کہا جاتا ہے ظالم۔ علم رکھنے والے کو کہا جاتا ہے عالم۔ تو بچوں آپ یہ سرگرمی اپنی کاپیوں میں نوٹ کیجئے۔ تو چلیے اب میں آپ کو اپنا ہوم ورک دے رہی ہوں۔ تو بچوں آپ کا ہوم ورک ہے ان نئے الفاظ کو اپنی کاپیوں میں لکھ کر لائیے۔ پہلا خاموش، دوسرا پھینکنا، تیسرا پڑوسیوں، چوتھا دریافت، پانچواں بیمار، چھٹا تیمارداری۔ تو بچوں آپ نے نئے الفاظ اپنی کاپیوں میں اپنی امی کی، بہن کی، بھائی کی مدد سے، اپنے والد کی مدد سے لکھنا ہے اور ان الفاظ کو پڑھ کر اور ان کے معنوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ بچوں تو پھر اب مجھے اجازت دیجیے، میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے یہ سبق
اچھا سمجھ لیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اب ہم اپنے اگلے سیشن میں ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔